ہم نے تجدید کرنی ہے اس عہد کی کہ ہمیں علیحدہ وطن نصیب ہوا تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنائیں گے۔ ہم نے اظہار تشکر کرنا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں ایک الگ وطن عطا فرمایا۔ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنے کے بعد احکام خداوندی اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس حد تک انجام دیا، اور ہم نے عزم باندھنا ہے اس بات کا کہ ہم نفاذ اسلام کا مقصد ہر قیمت اور ہر محاذ پر حاصل کریں گے، عدالت میں بھی، نظامت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی اور قیادت میں بھی۔ اس سے نہ تو انحراف کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش۔ ہم نے پچھلے 8-10 برسوں میں اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ملک میں ہر سطح پر جو نسبتاً for prosperity because of unresolved conflicts. We have a choice today: continue with the status quo or to seize the moment to resolve all outstanding issues and free up our shared energies for cooperation. To take this course of high statesmanship, we need more, not less, dialogue and diplomacy. We need to respect each other's rights and sensibilities. We must have relationships based on equality, mutual respect, and transparency. We were disappointed at the cancellation of the Foreign Secretary level. آزاد ہے اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات، باجوہ، سروس چیفز، میرے پارلیمنٹری کولیگز، خواتین و حضرات، اور جن کے لیے آج فنکشن ہے، پاکستان کے مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے ایک جی ایچ کیو کے اندر 6 گھنٹے کی بریفنگ لی، پھر میں نے نیول اور ایئر فورس چیف سے بھی بریفنگ لی، تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے، جو کہ فنکشن کر رہا ہے، وہ آج ہماری فوج ہے، اور وہ اس لیے فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، پروفیشنلزم ہے، میرٹ کا سسٹم ہے۔ جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے، پروفیشنلزم ہوتی ہے، وہ ادارہ چلتا ہے۔ ایک وقت ہماری بیوروکریسی، ہماری سول سروس 1960s میں سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی، تب میرٹ تھی۔ سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس کا امتحان۔ اور جب بھی
ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور ہماری طرح کے پولیٹیشنز کرتے ہیں. تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے. ملک کی یاد رکھیں, کوئی بھی جنگ بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکے تھے, لیکن 10-10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ادارے انٹیکٹ تھے. تو ہم نے جو پاکستانیوں کے لیے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے کوئی ویژولز دیکھے کہ ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے, کیا کیا. Mr. President, Honorable Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I feel honored today to represent my country at this forum of world leaders, where we have a chance to discuss problems that the world is facing. I want to talk about a lot of problems, but just 4 today. And I especially came to this forum despite a difficult time in my country, facing challenges. I would not have come, but because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. So first of all, I start with climate change. So many leaders have talked about climate change. But Mr. President, I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. Human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask, that do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. And now, the number 4th point, Mr. President, and this is the most critical point, is the reason why I especially came here. It is about what is happening in Kashmir. Before I go on this, I want to make one thing clear, that when we came to power, my first priority was that Pakistan would be a country which will try its best to bring peace. We had been through this war on terror. We joined the United States war on terror after 2001. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I opposed the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets.
and it was funded by the Western countries. Subscribe your own channel for Islamic and educational videos. For any question or suggestion, you may text on 0346 7178157.